رحمی کے حوالے سے آپ کیا درس اور کیا کہا کرتے تھے؟ اتفاق کیا، ہم بھی ان سے اتفاق کرتے ہیں اس طرح سے آپ کے زندگی کی جو ادوار پر اگر ایک اس پر سخاوت پر گفتگو نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوگا۔ ان کے گھر میں ایک ہی بکری تھا، اس کو انہوں نے قربان کیا۔ تم مدینے آنا تو ہم سے ضرور ملاقات کرنا۔ کہا لیکن میری آنکھوں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی ہے جس نے ہماری مہمان نوازی کی تھی۔ ہمارا راوی لکھتے ہیں کہ یہ جو غریب مدینے میں داخل ہوا تھا اب امیر ترین ہو کر مدینے سے رخصت ہوا۔ صلح رحمی کے حوالے سے کس طریقے سے آپ کی شخصیت کی تاریخ میں جھانک کر ہمارے عوام کو بتائیں، ناظرین کو، کہ صلح رحمی کے حوالے سے آپ کیا درس اور کیا کہا کرتے تھے؟ بے شک کہ جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی اپنے بات میں ذکر کیا، یہ ایک 41 ہجری کا واقعہ ہے جس میں آپ نے اپنے تخت و تاج ملنے کے بعد کون چھوڑتا ہے، لیکن آپ نے اس مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے آپ نے اپنے مشفق و مہربان جو آپ کا مزاج تھا اس کے مطابق آپ نے یہ 41 ہجری کو یہ تخت و تاج، اور راوی لکھتے ہیں کہ کوئی 40,000 صحابہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا تھا، ایک بڑی اکثریت تھی۔ لیکن یہ آپ کے زندگی کی یہ صلح رحمی ہی تھا کہ آپ نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، توڑ سے بچانے کے لیے یہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے حوالے یہ کیا۔ اور حضرت امیر معاویہ کو اصل میں چونکہ آپ نے اتفاق ان کے ساتھ کیا، ہم تو اتفاق امام حسن کے ساتھ کرتے ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہم بھی ان سے اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو غلام لوگ ہیں، اپنے آقا کی بات کے قائل ہیں۔ آقا نے کہا ہے یوں ہے تو ہم نے الحمدللہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس میں یہی ہے کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا یہ ایک کردار ہے جس پر آپ نے مسلمانوں کو ایک بڑے پھوٹ سے بچاتے ہوئے اس طرح سے آپ کے زندگی کی جو ادوار پر اگر ایک اس پر سخاوت پر گفتگو نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں اس پہ ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ آپ سخی کیسے تھے، لاکھوں دینار لوگوں کو دے دیا کرتے تھے، لاکھوں دینار۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ مکے سے مدینے کی طرف سفر کر رہے تھے کہ ایک رستے میں ایک جھوپڑی دیکھی، بھوک کے کچھ آثار نمایاں تھے، امام حسن حسین دونوں ہی ساتھ تھے، اور آپ اس جھوپڑی میں جاتے ہیں، ایک مائی اور ایک بڑے صاحب وہاں پہ بوڑھے صاحب موجود تھے۔ ان سے کہا کہ بھائی اپنا تعارف کرایا اور کہا کچھ کھانے کے لیے تو ہمیں دیا جائے۔ آپ نے کہا جی بالکل تشریف رکھیں۔ ان کے گھر میں ایک ہی بکری تھا، اس کو انہوں نے قربان کیا اور پیش کر دیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے مائی تیرے پاس کچھ اور بھی ہے؟ کہا کچھ تو نہیں ہے، جو تھا وہ پیش کر دیا، مہمانوں کے آگے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جو اللہ نے دیا تھا وہ پیش کر دیا۔ تو آپ نے کہا کہ تم مدینے آنا تو ہم سے ضرور ملاقات کرنا۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ خشک سالی کا غربت کا دور تھا، کچھ پاس ان کے بچا نہیں، انہوں نے کہا چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ مالک دو جہاں ہیں، پاس رکھتے کچھ نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو ایسا ہے کہ وہ سفر کے اور اس وقت مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی۔ آپ نے کہا پہچانا مجھے؟ اس نے کہا حضرت میں تو نہیں پہچانا آپ کو۔ کہا لیکن میری آنکھوں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی ہے جس نے ہماری مہمان نوازی کی تھی۔ اور گھر لے گئے، گھر لے جانے کے بعد 2000 دینار اور 1000 بکری حوالے کر دیا۔ اس پہ بس نہیں کیا، اب کہا کہ ان کو اپنے غلام کو کہا کہ حسین کے پاس لے جاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ آئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو آپ نے کہا کہ بھائی نے کچھ دیا ہے؟ کہا جی 2000 دینار اور 1000 بکریاں۔ تو اپنے غلام سے کہا کہ 2000 بکریاں اور 1000 دینار اور ان کو عطا کیا جائے۔ کیا کہنا۔ اور پھر فرمایا، راوی لکھتے ہیں کہ یہ جو غریب مدینے میں داخل ہوا تھا اب امیر ترین ہو کر مدینے سے رخصت ہوا۔ سخاوت کا ایسا عالم تھا کہ یوں نہیں دیتے تھے، بس ایسا دیتے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ لبریز ہونا جسے کہتے تھے۔